للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ و اصحابہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو آزمائش گاہ بنایا ہے۔ بات تھوڑی کروں گا، سمجھنے والی ہوگی، سمجھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نہیں سمجھیں گے اپنا ہی نقصان ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہر بات دوسری بات سے انشاءاللہ جڑی ہوئی ہوگی۔ اگر پہلی سمجھ میں آئے گی پھر دوسری بھی آ جائے گی، اگر دوسری سمجھ میں آئے گی پھر تیسری بھی آ جائے گی۔ اس لیے بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اگر بیچ میں ایک بات نکل جائے گی پھر اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آزمائش گاہ بنایا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، اور یہ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ پہ اے میرے بندو میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ اللہ امتحان لیتا ہے۔ اب امتحان کی ایک قسم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت غریب بھی دے کے دیکھے گا کہ تمہیں غریب کرنے سے کیا ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ کسی کا امتحان غریبی سے لیتا ہے، کسی کا امتحان امیری سے لیتا ہے، اسے امیر کر دیتا ہے اللہ، پھر دیکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرے گا۔ کسی کا امتحان اللہ اولاد سے لیتا ہے، کسی کا امتحان اولاد سے محروم کر کے لیتا ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے راستے کے مزے چکھا دیتا ہے، اپنے سامنے سجدے کرنے کی لذت عطا فرما دیتا ہے، تو بندہ اس پہ اترائے نہیں کہ میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں پہلی صف میں ہوتا ہوں، میں تو اذان بھی دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے کہ ہم نے جو اسے سجدے کی اجازت دے رکھی ہے، یہ سجدہ اسے ہمارے قریب کرتا ہے یا ہم سے دور کرتا ہے، کیونکہ سجدے اللہ کے قریب بھی کر دیتے ہیں اور سجدے اللہ سے دور بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا اگلی بات پچھلی سے جڑی ہوئی ہے، یہ بات سمجھ لو کہ سجدے اللہ کے قریب بھی کرتے ہیں اور سجدے اللہ سے دور بھی کرتے ہیں۔ آگے جا کے میں یاد کرواؤں گا کہ میں نے بتایا تھا۔ اب آزمائش ہے، آزمائش جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اس پہ اتنی زیادہ آزمائش ہے۔ خود حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش سب سے زیادہ نبیوں کے اوپر آیا کرتے ہیں، ثم امثل، پھر جو نبیوں سے زیادہ قریب ہو، نبیوں کے زیادہ مشابہ ہو پھر اس پہ، پھر جو اور مشابہ ہو، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، جتنا نبی کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا امتحان آتا چلا جائے گا۔ اب نبیوں پہ امتحان آتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ نبیوں کے امتحان کتنے شدید ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی کے اندر ڈوب کے غرق ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے۔ میں کہتا ہوں بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو، باپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے ڈوب کے مر جائے۔ حتیٰ کہ میں کہتا ہوں باپ کو اگر تیرنا بھی نہ آتا ہو پھر بھی اس کو بچانے کے لیے وہ چھلانگ لگا دے گا، چاہے خود مر جائے لیکن اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے میں اپنے بچے کو بچا دوں۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بچہ ڈوب کے مر رہا ہے، آنکھوں کے سامنے، اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا۔ آزمائش، اللہ نے اولاد دی تھی، اولاد کے ذریعے سے آزمایا کہ اولاد ہی باپ کی ماننے والی نہ تھی۔ بیٹا تو نبی کا ہے لیکن اپنے باپ جو کہ نبی ہیں انہی کے اوپر ایمان نہیں لے گیا، ماننا ہی نہیں۔ آزمائش آئی، اور اللہ نے اتنی بڑی بات کہی جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بیٹا تو نوح علیہ السلام کا تھا، ان کے نطفے سے پیدا ہوا، ان کی بیوی کے گھر پیدا ہوا، انہی کا تو بیٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا تیرا ہے ہی نہیں، اور آگے دلیل کیا دے رہا ہے اللہ
اللہ دلیل یہ دے رہا ہے کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں، اس لیے یہ تیرا بیٹا نہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے اس لیے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو جس کا عمل نیک نہیں ہوگا وہ نبی کی پشت سے پیدا ہو کے بھی نبی کا کچھ لگتا نہیں، اور جو نبی کی پشت سے بھی نہ پیدا ہوا ہو اور پھر اس کا عمل بھی نیک نہ ہو تو اس کا نبی کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق ہوگا؟ جی سمجھنے کی بات ہے۔ نبی کی بیوی ہو کے عمل نیک نہیں، بے حیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن نبی کی بیوی ہونے کے باوجود کیونکہ عمل نیک نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ نے نکلنا ہے، اپنی بیگم کو ساتھ لے کے نہیں جانا، آپ بچیں گے اس عذاب سے، لیکن آپ کی بیگم اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگی، اس پہ بھی پتھر برسیں گے۔ ہے نبی کی بیوی، آزمائش، ماننے والی نہیں ہے، نافرمان ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے پتھر برس رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں کے اوپر آزمائشیں اولادوں کی بھی آئی ہیں، نبیوں کے اوپر آزمائشیں بیویوں کی بھی آئی ہیں، نبیوں کے اوپر آزمائشیں ان کی اپنی ذات کی بھی آئی کہ آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدنوں کو نوچ دیا گیا۔ کتنی کتنی سخت قسم کی آزمائشیں نبیوں کے اوپر آئی، لیکن سارے نبیوں کی آزمائشیں ایک طرف، میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ایک طرف۔ یہ آزمائشیں سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، اور ہوں بھی کیوں نہ، جب سید الانبیاء ہیں اور اللہ کا یہ قانون ہے جو جتنا بڑا ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ تو جب نبیوں کے سردار ہیں اور نبیوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں تو نبیوں کے سردار پہ چھوٹی آزمائش آئے گی کہ بڑی آئے گی؟ سب سے زیادہ ہی آنی تھی، اور وہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور وہ آزمائشیں شروع ہو گئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے، آپ کے پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے آپ کے ابا جی کو اپنے پاس بلا لیا، بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی جب دنیا میں بچہ آنکھ کھولتا ہے اور اس کا باپ موجود ہو تو باپ کے کیسے لاڈ ہوتے ہیں اور کیسے اس کے چاؤ ہوتے ہیں جناب، مرا ہوا بھی ہو نا، ککھ اس کی جیب میں نہ ہو، پھر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے بچے کے لیے میں کمبل لے جوں، بچے کے لیے یہ لے جوں، بچے کے لیے وہ کرتا ہے، پھر مٹھائیاں کھلائے گا، پھر دعوتیں کرے گا، کتنے چاؤ کرتا ہے وہ اپنے بچے کے۔ یہاں سید الانبیاء دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور آنے سے پہلے ہی سب سے زیادہ چاؤ کرنے والے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، یتیمی کی حالت میں پیدا کی۔ پھر جب عین ماں کی ضرورت تھی، جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو ماں کی ضرورت بہت شدید ہوتی ہے اس وقت، تربیت کے حوالے سے، خوراک پوشاک کے حوالے سے، یعنی ہر حوالے سے بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری آزمائش آ گئی، اللہ نے ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا، پھر دادا کو اپنے پاس بلا لیا، پھر چچا کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی ترتیب سے آزمائشیں آتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب وقت آ گیا، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اب اس کام کو ظاہر کر دو۔ نبوت کا اعلان کر دیا، جب نبوت کا اعلان کیا تو آزمائشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ کون سا ہے؟ پتھر مار رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، گلے میں کپڑا ڈال کے اسے کھینچ رہے ہیں، کوئی اونٹ کی اوجڑی رکھ رہا ہے، کوئی جناب علی لان تان کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے ملنے والی جسمانی تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، انسان زندگی میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ موت تک نہیں بھولتا۔ جو چیزیں وہ موت تک نہیں بھولتا وہ سرسری ہوں گی کہ بڑی شدید قسم کی ہوں گی، بڑی شدید قسم کی ہوں گی۔ مدینے کے اندر ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دین کے لیے بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑا ستایا، بڑا مارا، بڑا برا بھلا کہا، سب کچھ ہوا، بڑی تکلیفیں آئی ہیں، کیا کوئی ایسی تکلیف بھی ہے جو آپ کو بھولتی نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی آنکھیں نم ہو گئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سب کچھ بھول جاتا ہوں، سب کچھ، لیکن مجھے طائف کا دن نہیں بھولتا، مجھے طائف کا دن نہیں بھولتا۔ اس دن نہ صرف مجھے جسمانی تکلیف پہنچائی گئی بلکہ میری عزت کے ساتھ بھی وہ لوگ کھیلے کہ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ میں جب پتھروں کی اس بارش کے اندر تھک کے نیچے بیٹھتا تھا، میری باہوں کے اندر ایسے باہیں ڈال کے مجھے پھر دوبارہ کھڑا کرتے تھے، تو کہتے تھے چل چل آگے، مجھے چلاتے تھے اور پھر پیچھے سے پتھر مارتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا عالم ہو گئی۔ یہ آزمائشیں چل رہی ہیں، آزمائشیں چلتے 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 اب ایک اور بڑی آزمائش کا وقت آ گیا کہ ہر آدمی کے لیے اپنی پیدائشی جگہ چھوڑنا بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اگر پیدائشی جگہ بیت اللہ ہو، اللہ کا گھر وہاں پہ موجود ہو، پھر اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اے نبی اب مکے کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ مکے کو چھوڑ کے مدینے کے اندر چلے گئے، اب یہ بھی آزمائش ہے۔ راستے کے اندر جہاں جا کے بیت اللہ نظر آنا بند ہونا تھا، آخری نظر جیسے پڑتی ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے، رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اے بیت اللہ جی نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن میں کیا کروں، تیرے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ دکھ درد غم کے ساتھ وہاں سے نکلے، آزمائش۔ مدینے کے اندر چلے گئے، مدینے کے اندر دیکھو کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ حالانکہ مکے سے مدینے جانے کا ظاہری طور پہ مقصد یہ تھا کہ پریشانیوں سے نکل کے سہولت کے اندر پہنچ جائیں، لیکن آزمائشیں شروع۔ 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی، 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کی وفات زندگی کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی 3 بیٹیوں کی وفات ہو گئی۔ آزمائش ہے۔ نرینہ اولاد 2 بیٹے دیے یا 3 بیٹے دیے، آنکھوں کے سامنے ہی اللہ رب العزت نے اپنے پاس واپس بلا لیے، اور نرینہ اولاد بھی کوئی نہ ہوئی جناب۔ پھر یہ آزمائشوں کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ایک بیٹی تھیں جن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، جن کا نام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ پھر تو جناب علی کبھی انہیں گود میں، کبھی انہیں کندھوں پہ، کبھی انہیں جناب علی کھلا رہے ہیں، کبھی انہیں پلا رہے ہیں، اور کبھی جناب ان کے ساتھ خود کھیل رہے ہیں، جیسے ہم نہیں بچوں کے ساتھ گھر میں کھیلتے، پکڑو پکڑو اس بچے کو، پکڑو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، پھڑو 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 ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ پھر جناب کشتی کرواتے ان کی آپس میں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں کشتی کرو، بھی دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ کتنی محبت ہوگی آپ کو حسنین کریمین سے، اللہ اکبر۔ اور اسی محبت کے اندر پھر آزمائش آ گئی، اور آزمائش بھی کیسے آئی؟ زندگی کے اندر ہی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن وہ کھیل رہے تھے، آ کے بتا کے گئے، یہ جو آپ کا نواسہ ہے نا، یہ والا، یہ جو حسین ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ پہلے سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آئے کہ یہ جو آپ کا نواسہ ہے نا حسین، اسے آپ کی امت ظلمن کیا کر دے گی؟ شہید کر دے گی۔ اچھا، اور دوسرا کہ یہ جو آپ کا نواسہ ہے، یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن، اللہ اس کو اس مقام پہ پہنچائے گا کہ یہ 2 مسلمانوں کی آپس میں لڑنے والی جماعتوں کے اندر کیا کروا دے گا؟ صلح کروا دے گا، صلح کروائے گا۔ یہ پہلے سے باتیں ہو رہی ہیں، پہلے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے تاکہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں، آزمائش انہونی نہیں ہے۔ اولاد کا قتل یا اولاد کا فوت ہو جانا یا اولاد کا شہید ہو جانا، 3 ہی چیزیں ہیں نا جی، قتل ہونا، فوت ہونا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شہید ہونا۔ تینوں میں سے بہترین کیا ہے؟ اور زور سے بولو جی، اور بات سمجھ گئے ہو؟ ایک ہے کسی کا فوت ہونا، تب بھی موت مر گیا، اللہ نے اتنی لکھی ہوئی تھی، اس دن اس نے مرنا تھا، وہ مر گیا بس۔ ایک ہے قتل ہونا، کہ کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا اور سب سے بہترین قسم کا درجہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے کے اندر کافروں سے لڑتا ہوا وہ کیا ہو جائے؟ اسلام میں سب سے اونچا درجہ نبوت کا ہے،
نبوت سے نیچے پھر دوسرے نمبر پہ درجہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد تیسرا درجہ پھر کون سا آتا ہے؟ شہادت کا آتا ہے، تیسرا درجہ شہادت کا ہے۔ اور شہیدوں کے بارے میں جتنے فضائل ہیں ان کو بیان کرنے شروع کرو تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن آزمائش ہے کہ جو اولاد اتنی محبت سے عطا کی گئی، جن کو اتنی محبت سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، یہی اولاد شہید ہو جائے گی، اور اولاد کو شہید کرنے والے بھی کون ہوں گے؟ ماننے والے ہوں گے۔ یہ بڑی شدید قسم کی ایک آزمائش تھی۔ لیکن اب میں اپنا وہ شروع کرنے لگا ہوں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے کمزور پہلو کے اوپر وار کر کے آپ کو ایسے طریقے سے گرا دیتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے جن کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ آپ کی امت ان کو کیا کر دے گی؟ شہید کر دے گی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ دشمن نے ایسے کمزور پہلو پہ وار کر کے ان کو چت کر دیا، ان کو شہید کر دیا کہ آج 1444 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک بھی بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ عجیب نہیں ہے بھائی۔ اندازہ لگاؤ یار، 10 دن، 1 مہینہ، 1 سال کہ یار گل بڑی اوکھی سی، ساتھ مینوں سال لگ گیا سمجھنے چ، لیکن یہاں دیکھو کیسا بڑا فتنہ نمودار ہو گیا کہ 14 صدیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ 14 صدیوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کرتے 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 لاکھوں علماء اللہ کے پاس جا چکے ہیں اس بات کو بیان کرتے کرتے، لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں؟ اور میرے عزیزوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی الجبرے کا سوال ہے، لوگوں کو الجبرا کتنے پیارے طریقے سے آتا ہے کہ انے واہ کر دیتے ہیں وہ بغیر رقم دیکھے۔ جیومیٹری ہے، جیوگرافی ہے، میں یہ کیا ہے سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ لوگوں نے جناب چائنیز سیکھ لی، جس کی شاید بولنے والوں کو خود بھی سمجھ نہ آتی ہو، یونگ یانگ 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 یانگ، یہاں سے ایک بندہ جاتا ہے 2-4 مہینے کے اندر وہ سیکھ جاتا ہے جا کے جناب۔ ایک پنجابی آدمی بہترین قسم کی پشتو سیکھ جاتا ہے، ہم تھائی سیکھ لیتے ہیں، ملائی سیکھ لیتے ہیں، عربک یعنی مشکل ترین دنیا کی زبان عربی، ہم اجمی لوگ ہونے کے باوجود عربی سیکھ لیتے ہیں، مشکل کتابیں پڑھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بچوں کو اتنا پاگل کر دیا کہ وہ ڈڈو کا آپریشن اور وہ مینڈک کی تصویریں اور وہ دل جگر کے مسئلے مسائل وہ بھی انہوں نے کس زبان میں لکھ دی ہیں؟ انگلش میں، جڑی زبان ہی چول ہے، اس چول زبان کے اندر آ کے ساری جناب علی طب اور ہر چیز اس زبان میں لکھ دی، لیکن ہمارے بچے فر کر کے اسے بھی یاد کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اسے بھی جناب۔ وہ یار یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا اتنے سالوں سے، اتنی صدیوں سے یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو چند چیزیں بتانے لگا ہوں، اگر آپ ان چند چیزوں کو سمجھ جائیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ان سالاں تو گل سمجھ کیوں نہیں آتی کوئی، یا لوگ سمجھ آنے کیوں نہیں دے رہے۔ سمجھ تو 1 منٹ میں آ جاتی ہے، آنے کیوں نہیں دے رہے لوگ سمجھ میں؟ تو سب سے پہلی بات سمجھو، دین کا ایک ہوتا ہے قیام، دین کو قائم کرنا، ایک ہے دین کا بقا کہ جو دین قائم ہو چکا ہے اس کو باقی رکھنا۔ 2 باتیں لہذا سمجھ میں آئی، دین کو قائم کرنا اور پھر جو دین قائم ہو گیا اس دین کو باقی رکھنا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے اندر دین کو قائم کر کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ بات سمجھنی ہے اچھے طریقے سے، دین کو قائم کس نے کیا ہے؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین قائم ہو چکا تھا۔ اگر کوئی اس کے اندر گڑبڑیشن کرے گا، کسی اور بات کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا، تو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، جو حضور پہ آیت اتری تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس آیت کے خلاف جائے گا۔ اگر وہ بعد میں کسی چیز کو کہے کہ انہوں آ کے تو فلانے بندے نے قائم کیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی اپنی زندگی کے اندر دین کو قائم نہیں کر سکا، حالانکہ نبی دنیا میں آتے ہی کیا کرنے کے لیے ہے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے۔
اب اس نقطے پہ ایک شعر سن لو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا فرسودہ قسم کا شعر ہے. یعنی بچے کی زبان پہ شاید یہ شعر ہو، ساروں کو یہ آتا ہو. کیا ہے وہ؟ قتل حسین اصل میں بولو مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دیکھو کیسا فالتو سا شعر ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. اسلام، بات سمجھ نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کس کے بعد؟ کربلا کے بعد. کیا کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا تھا؟ اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے میں مانوں کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا تھا، تو پہلے مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ کربلا سے پہلے اسلام کیا ہو گیا تھا؟ مر گیا تھا. کربلا سے پہلے اسلام کیا ہو گیا تھا؟ مر گیا. تبھی تو زندہ ہوا ہے. جو مرا نہیں ہے اس کے زندہ ہونے کا کوئی تصور ہے؟ جو ختم نہیں ہوا اس کے وجود کا کوئی تصور ہے؟ یہ فرسودہ شعر ہے، یاد رکھنا. پتہ نہیں کن حالات کے اندر انہوں نے جناب علی یہ شعر کہہ دیا ہے. یہ منطبق نہیں ہوتا. آپ خود اندازہ لگاؤ نا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، جو کربلا کے اندر ان کی اور ان کے خاندان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں کی وجہ سے تاریخ میں کیا تبدیلی ہوئی؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ سے نکلے ہیں اور کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت خلیفہ کون تھا؟ اس وقت ولی عہد کون تھا؟ اس وقت حکمران کون تھا؟ اور بولو یار، نام لے لو، ڈرتے ہو. کس کی حکومت تھی اس وقت؟ یزید کی حکومت تھی. پھر بھی سارے نام نہیں لے رہے، پتہ نہیں کانے ہیں کسی کے. اور یزید کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ یزید کی حکومت. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، تب بھی کس کی حکومت تھی؟ اس کے بعد بھی کس کی حکومت رہی؟ کیا فرق پڑا؟ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ یعنی کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا تھا. تو جو پہلے تھا وہی تو بعد میں ہو رہا تھا. تو کربلا سے اسلام میں کیا فرق پڑا؟ اب نقطہ سمجھنا ہے. ایک ہے دین کو قائم کرنا، ایک ہے دین کو باقی رکھنا. دین کو قائم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قائم نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قائم نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قائم نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قائم نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قائم نہیں کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قائم نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قائم نہیں کیا. دین نبی علیہ السلام قائم کر کے گئے تھے. تو یہ سارے کیا کر رہے تھے بھائی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا. اگر نبی علیہ السلام دین قائم کر گئے تھے تو یہ سارے کیا کر رہے تھے بھائی؟ میاں یہ دوسرا نمبر ہے. جو دین قائم ہو چکا تھا، نبی علیہ السلام نے جس دین کو قائم کر دیا تھا، اب اس کے دشمن بہت زیادہ تھے. اب ان دشمنوں سے اس قائم شدہ دین کی بقا کے لیے لڑنا، یہ سارے صحابہ نے ڈیوٹی سر انجام دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سٹرگل، محنت اور کوشش جو تھی، وہ ساری محنت اور کوشش وہ دین کی بقا کی تھی کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو قائم کر کے گئے ہیں، میں اس دین کو باقی رکھوں گا. اس دین کے اندر تبدیلی آنے نہیں. صحابہ کے مشورہ دے رہے ہیں کہ لشکر بھیجا جا چکا ہے، 2 لشکر اور بھیج دیے، اتنے سارے محاذ کھل چکے، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف محاذ کھلا ہوا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں نا، یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، خلافت میں جمع نہیں کروائیں گے، بیت المال میں نہیں دیں گے، ہم اپنی زکوٰۃ خود تقسیم کریں گے. انی کوئی گل کر دینے نا پہ. تو بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہہ رہے ہیں انی گالے چ مصلحت اختیار کر لو، ان زکوٰۃ کے منکرین سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو بعد میں دیکھ لیں گے، ان کو بعد میں دیکھ لیں گے. اور یہ بات سمجھانے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. وہ بھی کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گل نہیں، ہلے رہن دو، بعد وچ دیکھ لیں گے انہاں نے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایبدل الدین وانا حی، دین بدلے اور میں زندہ رہوں، یہ کبھی ہو سکتا
نہیں. لفظ کیا ہے؟ دین بدلے. بدلے. دین تو قائم اللہ کے نبی کر کے گئے ہوئے تھے, اب اسے بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی وہ دین میں تبدیلی کو روکنے کی کوشش کی ہے, اور اس کوشش میں کامیاب ہوئے. قیامت تک کے مسلمانوں کے وہ ایسے خلیفہ ہیں, ایسے امیر المومنین ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے اونچے درجے پہ فائز ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ صدیقیت کا ہے, تو صدیق کے مقام پہ فائز ہیں. جیسے اللہ نے نبی سے دین کے قیام کا کام لیا کہ نبی علیہ السلام نے دین کو قائم کیا ہے, ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بقا کے لیے ایسا زبردست کام کیا کہ بعد میں اس کی تاریخ, اس کی مثال نہیں ملی. کہ ایک وقت کے اندر اتنے محاذ کھول کے, ایک نماز اس قبیلے میں, ایک اگلی نماز اس قبیلے میں, وہ ایسا روب چھایا ان کے اوپر. انہوں نے کہا پتہ نہیں کنے کو لشکر نے ہوئے. میں اثر ٹائم ایک لشکر فلانے قبیلے چ ویکھیا, دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے تو ظہر میں فلانے قبیلے میں بھی لشکر دیکھا تھا. وہ سمجھے وہ وکھرا لشکر تھے, او وکھرا لشکر ہے. حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی تیزی اختیار کی کہ ایک قبیلے سے ہو کے دوسری نماز سے پہلے پہلے کہاں پہنچ جاتے تھے؟ دوسرے قبیلے پہ. یہ ہے دین کی بقا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 10 سال کیا ہے, کیا انہوں نے دین کو قائم کیا ہے؟ دین تو میرے پیغمبر قائم کر کے گئے تھے. انہوں نے اس قائم شدہ دین کی بقا کی جنگ لڑی ہے. بقا, کہ اس کے اندر تغیر اور تبدل واقع نہ ہو جائے. 10 سال کے بعد کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ میدان کے اندر لڑنے سے بات بننے والی نہیں, تو جس کا نام عمر ہے اس بندے کو ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی پالیسیاں بڑی مضبوط ہیں. کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی اور ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے, اور ان کی سلطنت کا نام و نشان باقی نہیں رہا. ان کا اب کیا کریں؟ ان کا عمر نو قتل کراؤ. تو یہ پہلی شہادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے اندر ہونے لگی ہے, اور یہ پہلی شہادت کافروں کی طرف سے ہے. ایرانی ہرمزان, اس نے پھر تیار کیا جناب مغیرہ بن شعبہ کے ایک غلام کو جس کا نام ابو لولو فیروز تھا. آپ سب جانتے ہیں. ابو لولو فیروز نے حملہ کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. یہ جو شہادت ہو رہی ہے, کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اسلام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. بس عمر ختم تھے, اسلام ختم. لیکن ان پاگلوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کو عمر نے قائم نہیں کیا, بلکہ اسلام کو کس نے قائم کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. عثمان تو اس کی بقا کے لیے لڑ رہا تھا, عمر تو اس کی بقا کے لیے لڑ رہا تھا, اس کی بقا کے لیے کوشش کر رہا تھا. اگر عمر دنیا کے اندر نہیں رہے گا تو دین کو فرق نہیں پڑے گا. اس کی بقا کے لیے لڑنے کے لیے فوراً کون کھڑے ہو گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ. اور 12 سال دور حکومت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. بعض لوگوں نے ایسی کتابیں یا کچھ ایسی باتیں کر کے لوگوں میں کا ذہن بنا دیا, لوگ سمجھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں بس اس کے اندر. یعنی حضرت عمر کے دور میں ترقی تھی, حضرت عثمان کے دور کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا, آپس میں مسلمان لڑتے رہے ہیں یا حالات خراب رہے ہیں. جھوٹ ہے, قطعاً جھوٹ ہے. جس بندے کو قطعاً سیرت صحابہ کا نہیں پتہ وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے, وگرنہ آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال دور حکومت میں سے پہلے 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کی طرح کے تھے. جیسے اس کے اندر فتوحات, ترقی, اصطلاحات, نئے محکمے, نئی چیزیں, مضبوط بنیاد, زبردست. پہلے 10 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی نہج پہ گزرے. آخری 2 سال کے اندر فتنہ آیا, اور یہ فتنہ کیسے آیا؟ یہاں سے پھر آگے معاملہ چلتا ہے, یہاں سے بات آگے چلتی ہے. پہلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے لڑنے والا جو لیڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کافر. اس کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کافر. ایرانی. ایران صرف اسی وقت نہیں تھا, ایران آج بھی خطۂ ارض کے اوپر کیا ہے؟ موجود ہے. وہ ایران ہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ اس وقت بھی کیا تھا؟ ایران تھا. اس وقت بھی ایران اسلام کا کیا تھا؟ روٹی پکائی ہوئی ہے تو پہلے کھلا لیتے اللہ کے بندے.
نیڑے ہی ہے اتنے ہی نا یار. ہاں دو پتیلے ہیں, 2 پتیلے, ٹینشن. ایران اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی ایران اسلام کا کیا تھا؟ دشمن تھا. اور ایران آج بھی ہے, اور آج بھی ایران اسلام کا کیا ہے؟ سمجھو یا نہ سمجھو. ہم انشاءاللہ نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے, آپ کو سمجھ آئے گی بات. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر کردار ادا کیا ایرانیوں نے. اسی لیے ایران کے اندر آج بھی ابو لولو کو حضرت ابو لولو کہا جاتا ہے, جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اور ابو لولو کی قبر کی تصویریں جیسے ہمارے یہاں بزرگوں کی ان کے مقبروں کی تصویریں سینریاں بن کے وہ بازاروں میں بکتی نہیں ہیں, ایسے ابو لولو مردود کی قبر کی تصویر پیسوں میں بکتی ہے آج بھی ایران کے اندر, یعنی اسے عزت کا مقام دیتے ہیں. تو پہلی ادھر سے ہوئی. اچھا, جب انہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے عمر کو شہید کرنے سے اسلام کا پٹھا بیٹھ جائے گا, ختم ہو جائے گا معاملہ, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت عمر کے دور کے اندر حکومت مسلمانوں کی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اگلے 10 سال بیچ میں پڑے تو اس میں کتنی ہوگی؟ 44 لاکھ مربع میل. انہوں نے کہا یہ کیا, ہم تو سمجھ رہے تھے عمر کے بعد کام ختم ہو جائے گا, یہ تو کام اگن والوں بد گیا. تو پتہ چلا کہ کسی بندے کے ختم کرنے سے کام ختم ہونے والا نہیں. یہ ہے نقطہ, یہاں سے کام شروع ہونے لگا. کسی بندے کو ختم کرنے سے یہ کام نہیں ختم ہوگا. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سوچا گیا دنیا کے خطرناک ترین جو دماغ ہیں وہ یہودیوں کے ہیں, یاد رکھنا. یہودی سازش ایسی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے, جنہوں نے پیغمبروں تک کو نہیں چھوڑا وہ بدبخت یہودی. تو پہلے ایرانی میدان میں تھے, اس بار یہودی میدان کے اندر آئے اور یہودیوں نے سازش رچی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, کسی کو مارنے سے کام نہیں ختم ہوگا, اب اس کام کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کام کے اندر جانا پڑے گا, اس کام کے اندر جانا پڑے گا, یعنی مسلمان ہونا پڑے گا اور مسلمانوں کے اندر داخل ہونا پڑے گا. تو لہٰذا ایک بدبخت یہودی عبداللہ بن سبا, یہ ہے عبداللہ بن سبا, جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ مدینے پہنچا ہے. اور مدینے میں آ کے اس نے ایسی عبادت کی, ایسی عبادت کی, ایسی عبادت کی کہ میں بغیر مبالغے کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اس عبادت کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی اس دن وہ روزہ رکھا کرتا تھا جس دن آپ روزہ رکھنا وہ یار آج بھی تو روزہ رکھا ہے. اس وقت میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ بندے دیکھا کرتے تو یار یہ ابھی بھی نماز پڑھ رہا ہے. اتنا لمبا سجدہ کیا کرتا تھا کہ بندے دیکھ کے حیران ہو جایا کرتے تھے, ایسی عبادت تھی اس کی. تو میں نے کیا بات بتائی تھی کہ عبادت 2 قسم کی, ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے اور ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے قریب نہیں کرتی. عبداللہ بن سبا مردود عبادت کرتا تھا انتہا درجے کی, لیکن یہ دوسری قسم کی عبادت تھی. یہ عبادت اللہ کے قریب کرنے والی نہیں, لیکن عبادت تو اپنا اثر رکھتی ہے. اللہ کے قریب تو نہیں کر رہی تھی, لیکن مسلمانوں کے دل کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو رہی تھی. آج بھی آپ کے سامنے کوئی اول وقت میں مسجد آئے, اینڈ پہ مسجد سے جائے, ہر وقت نفل پڑھ رہا ہے, تجدیں پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, تو آپ کے دل میں اس کی عزت ادب احترام بیٹھ جائے گا کہ نہیں بیٹھ جائے گا؟ آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے کہ نہیں؟ لوگ عبداللہ بن سبا سے متاثر ہو گئے. جب متاثر ہوئے اس کے قریب بیٹھنا شروع ہو گئے, جیسے ہماری بھی عادت ہے, جب کسی کو نیک سمجھتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں. پھر اس بدبخت کو بولنے کا ایسا سلیقہ تھا, بیان بڑا شاندار کرتا تھا. پھر اس نے بیان شروع کیے. اب یہ بیان کیا کرتا تھا تقویٰ, طہارت, توکل, توحید, انبیاء کی زندگی, اس کو ایسے بیان کیا کرتا تھا بندے عش کر اٹھتے تھے, کیوں بیان کیا ہے. اب یہ کرتا رہا, لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا رہا. اب اس نے پینترا بدلا پھر, اور پینترا بدل کے جب صحیح لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت ادب احترام بیٹھ گیا, اب اس نے پھر نئے اعتراضات اپنے بیان میں کرنا شروع کر دیے. پھر وہ اعتراضات کیا کرتا تھا. ان اعتراضات کے اندر اہم اعتراضات, زیادہ میں بات کو لمبا نہیں کروں گا, بس پوائنٹ سے آپ کو سمجھا کے آگے گزر رہا ہوں. اہم چیز یہ تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ابارتا تھا یہ.
اور جیسے حضرت علی کے خلاف نفرت پیدا کرتا تھا ویسے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا. یعنی لوگوں کے سامنے یہ شو کروایا کرتا تھا کہ سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کا قبیلہ بنو ہاشم ہے اور بنو ہاشم سب سے افضل ہیں، حضرت علی افضل ہیں. اور تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصی رسول اللہ کہنے والا شخص عبداللہ بن سبا تھا. اس نے لوگوں کو کہنا شروع کیا ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، جس کی نبی وصیت کر کے جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت علی ہوگا. تو وصی و رسول اللہ، رسول اللہ کے وصی حضرت علی ہیں. یہ بات کس نے کی تھی؟ اور بولو. اور آج یہ بات کون کرتا ہے؟ آج یہ بات 3 وقت اذان کے اندر آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، علی ولی اللہ و خلیفۃہ بلا وصی و رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. اذان نہیں سنتے آپ؟ اذان کے اندر یہ جملہ آتا نہیں ہے. تو یہ وصی و رسول اللہ کا جملہ سب سے پہلے کس نے بولا تھا؟ عبداللہ بن سبا. آگے پھر اس کی اولاد کے اندر آج تک یہ چلتا ہے، آج تک یہ فتنہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت علی کی ایسی محبت بٹھانا شروع کی جیسے ہندوؤں کے اندر نہیں ہوتا کہ کرشن یہ بھگوان کا اوتار ہیں دنیا کے اندر، یعنی بھگوان تو اوپر ہیں لیکن یہ دنیا کے اندر بھگوان کا اوتار ہیں. اس بدبخت نے لوگوں کو کہنا شروع کیا حضرت علی اللہ کا اوتار ہیں، یعنی گویا کہ حضرت علی ہی کیا ہیں؟ اللہ. یہ اس بدبخت نے کہنا شروع. اس طرح کی باتیں اس نے پھیلانا شروع کی. اب ہر طرح کے بندے ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. اس زمانے کے اندر تو علاقے فتح ہو رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے لوگ. اب نئے نئے مسلمانوں کو نہ حضور کی صحبت ملی نہ صحابہ کی صحبت ملی. وہ تو نئے نئے مسلمان تھے، کوئی یہودی سے مسلمان، کوئی عیسائی سے مسلمان، کوئی کسی سے مسلمان، اپنے مذہب چھوڑ چھوڑ کے مسلمان ہو رہے تھے. اس نے ان کو شکار کرنا شروع کیا اور شکار کر کے ان کے سامنے بیان کرتا، ان کو یہ باتیں بتاتا. آہستہ آہستہ اس کا ٹولہ بننا شروع ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ ٹولہ بن گیا کچھ نہ کچھ، اب اس نے اپنے ٹولے کی پھر جماعتیں بنا بنا کے مختلف جتنے صوبے تھے نا ان صوبوں کے اندر بھیجنا شروع. دمشق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، کوفہ کے اندر، مصر کے اندر. اب وہ ٹولے جا کے کرتے کیا تھے؟ اس نے کہا جو مصر کے اندر ٹولہ جائے گا وہ مصر کے اندر جا کے حضرت عثمان کے خلاف بھی باتیں کرے اور کوفے والوں کے خلاف بھی باتیں کرے. جو کوفے میں جائیں گے وہ حضرت عثمان کے خلاف باتیں کریں اور مصر والوں کے خلاف باتیں کریں. جو دمشق میں جائیں گے وہ یمن والوں کے خلاف باتیں کریں. جو یمن میں جائیں گے وہ کن کے خلاف باتیں کریں؟ دمشق والوں کے خلاف باتیں کریں. پرانا زمانہ تھا، وہاں تو 3 مہینے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں لگ جاتے تھے. جب یہ دمشق میں جا کے مصر والوں کی برائیاں کریں گے اور حضرت عثمان کی برائیاں کریں گے کہ حضرت عثمان یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہاں یہ تو نہیں کہ اچھا میں انہیں فون کر کے پوچھ لینا کر دینے پہ کہ نہیں کر دیتے. نہیں، وہ تو 3 مہینے 7 مہینے کا سفر ہے جناب. تو لوگوں کے ذہن میں آہستہ آہستہ شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے. اچھا دمشق میں یہ ہو رہا ہے، مصر والے کہہ رہے ہیں، اور ادھر دمشق والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا مصر میں یہ ہو رہا ہے اور حضرت عثمان اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینا شروع کر دیے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ اس نے جناب علی ایسا اس نے ہلو چالا اٹھایا، ہر صوبے سے اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی. اس کے ٹولے تیار ہو گئے. ان ٹولوں کو تیار کر کے قصہ مختصر یہ، اس نے اینڈ آف دا ڈے یعنی انجام کار اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کیا کر لیا. لمبی بات ہے، وہ تفصیل ہے پوری، کبھی اگر سننی ہو تو وہ بھی ہم سنائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے. محاصرہ کر لیا، صحابہ ان کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دے. حضرت سعد کہہ رہے ہیں مصر سے، وہاں سے مصر سے امیر المومنین حکم دیں فوج بھیج دوں. کہا بالکل نہیں، ادھر فوج نکلنی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہاں جناب علی شام سے کہ امیر المومنین آپ کی حفاظت کے لیے میں یہاں سے ایک فوج کا دستہ بھیجتا ہوں. کہا بالکل نہیں، یہاں بھیجنے کی کوئی ضرورت. مدینہ الرسول کو بالکل لڑائی کی جگہ نہیں بنا، سخت منع، اور میں اپنے لیے کسی کا خون بہانے کی تمہیں اجازت نہیں دوں. حضرت عثمان اندر ہیں، سبائیوں نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے اور دروازے کے اوپر جو پہرا دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. عجیب بات ہے یار، لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں مشہور کر رہے ہیں.
حضرت عثمان نے پیغام بھیجا کسی طریقے سے کہ پانی نہیں ہے، پانی بھیجو اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کے پانی کا چھپتے چھپاتے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو بدبختوں نے تیر مارا، جس تیر کی وجہ سے حضرت علی کا پانی والا مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی گر گیا۔ حضرت علی نہیں پانی لے کے جا سکے۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے صحن کے اندر پھینکی تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے علی آئے تھے لیکن پہنچنے میں کامیاب نہیں۔ تو پانی لے کے کون گیا تھا؟ حضرت علی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں دشمن تھے۔ دشمن پانی لے کے جاتا ہے کہ دشمن پانی بند کرتا ہے؟ بدبخت نہ ہو۔ تو خیر ان سپاہیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو یہ کتنویں شہادت ہے؟ بولو دوسری۔ اور یہ دوسری شہادت کس کے لیے ہوئی ہے؟ اسلام کو قائم کرنے کے لیے کہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے؟ اسلام کے بقا کے لیے، کہ جیسا اسلام ہے ویسا باقی رہے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے کہا میں نے نہیں بننا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے کہا میں نے بھی نہیں امیر بننا۔ پیچھے حضرت علی تھے، شروع میں انہوں نے بھی انکار کیا لیکن پھر ماننا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو بغیر امیر کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ حضرت امیر نے جو ہے وہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لے لی۔ حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، حضرت علی امیر المومنین بن گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس بدبخت کا جتنا بھی ٹولہ تھا نا، وہ ٹولہ حضرت علی کے گرد و نواح کے اندر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ الرسول کے اندر کوئی لڑائی بڑھائی نہیں کرنی تو انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں جو ان کے حالات نظر آ رہے ہیں، تو آپ اگر فوج بھی نہیں منگوانا چاہتے تو پھر آپ میری ایک رائے ماننے۔ کہا کیا؟ کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں، یعنی دارالخلافہ بدل لیں، آپ شام کے اندر آ جائیں، وہاں میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا اور یہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ کہ مدینہ الرسول کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ شام میں تم میری تو حفاظت کر لو گے لیکن شام میں روضہ رسول، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب وہ کہاں سے مجھے تم دو گے؟ وہ نہیں مل سکتا، لہٰذا میں نبی کے شہر کو چھوڑ کے کہیں جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی اس رائے پہ حضرت علی نے عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت کے اندر جب انہوں نے حالات دیکھے، انہوں نے کہا یہ بندے دا پتر نہیں بننا، تو مدینہ الرسول میں قتل و غارت کرنی کوئی نہیں ہے، لہٰذا دارالحکومت چینج کر لینا چاہیے۔ تو حضرت علی مدینہ سے دارالحکومت کو اٹھا کے کہاں چلے گئے تھے؟ کوفہ کے اندر چلے گئے۔ جب حضرت علی کوفہ کے اندر منتقل ہو گئے، دارالحکومت کوفہ بن گیا۔ قسمت کا کھیل دیکھو، دارالحکومت بھی کوفہ ہے اور بدبختوں کا جو ٹھکانہ تھا اور ان کا ماسکر کہہ سکتے ہیں، ان کا جو مین جگہ تھی عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں کی، وہ بھی کون سی جگہ تھی؟ یہ بھی سارے کوفے میں پہنچتے تھے۔ جہاں حضرت علی خطبہ دینے کے لیے کھڑے، جہاں وہ کوئی ایسی بات کرتے تھے، احتجاج، رولا، حالا لالا، یہ وہ ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا ہے۔ ادھر سے حضرت علی نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے۔ 1000 سے زیادہ بندے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے شور ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اساں کی طے قتل لو بدلا ساڑے کو لو حالا لالا حالا لالا، جیسے شور شرابہ نہیں۔ آپ کتنے بندے ہیں یہاں اس وقت؟ 200 بندے نہیں ہیں آپ اس وقت یہاں پہ، 100 سوا 100 بندے ہیں، اور کتنے سارے لگ رہے ہیں آپ۔ اور 1000 بندے کتنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 1000 بندے کہیں پہ کھڑے ہونا تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ وہ حالا لالا ڈال دی انہوں نے جناب علی، حالا لالا ڈال کے انتظامی امور خراب کر کے باہر نکل گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس لشکر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان بدبختوں نے اپنے ٹولے کے ساتھ مل کے راتوں رات اس لشکر پہ حملہ کر دیا۔ یہ شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں سارا کچھ آپ کو۔ انہوں نے جو اس لشکر کے اوپر حملہ کیا، آپ اندازہ لگاؤ یار، خود اپنی عقل استعمال کرو۔ اگر آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈال کے پڑے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیوں جی؟ وہ دو ہی کام ہے نا، یا آپ مر جائیں گے یا پھر آپ ماریں گے، دو ہی کام ہے۔ یا آپ چپ کر جو ٹھیک ہے جو حملہ کر رہے ہیں وہ مار دیں آپ کو، یا پھر آپ ان کو کیا کریں گے؟ ماریں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لشکر آیا ہوا تھا، جب انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تو انہوں نے بھی تو اپنا دفاع کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ لڑائی شروع ہوگی۔
اس کو کہتے ہیں جنگ جمل اور اس کو کہتے ہیں جنگ صفین، اس طریقے سے ہوئی ہیں. یہ شارٹ ہینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیلات اس میں بہت زیادہ ہیں. لیکن بدبخت ٹولہ اس کا ذریعہ بنتا تھا، جا کے حملہ کر دیتے. اور تھے کون؟ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے. اب جب یہ لڑائیاں مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی تو بیچ میں سے ایک رائے آئی کہ یوں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک کام کرو، وہ بندہ مقرر کر لو بیچ میں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی فیصلہ کر لو آپس میں کیا کرنا ہے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑا تو مسلمانوں کا آپس میں ختم ہو. کہا ٹھیک ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان گئے کہ حکم مقرر کر لیتے ہیں، فیصل مقرر کر لیتے ہیں جو ہمارا فیصلہ کر دے. اللہ اکبر. یہ وہ موقع تھا جس موقع کے اوپر ایک اور ٹولہ حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کر کے ان سے جدا ہو گیا. یعنی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ، ہم نوالا، امیر المومنین آپ کے لیے جان حاضر، یہ وہ سارا کچھ سب کچھ کر رہے ہیں. جب حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ حکم بنا لیتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں، آپس میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، انہوں نے جناب علیحدگی اختیار کر لی اور حضرت علی کے دشمن ہو گئے. اور بدبخت کہنے لگے جو بھی اس حکم والے فیصلے یعنی فیصل بناؤ اور وہ فیصلہ کرے گا، جو اس بات کو ماننے والے ہیں وہ سارے کافر ہو گئے ہیں. یہ کہنے لگ گئی ہے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ خارجی کے نام سے بعد میں پھر مشہور، خارجی، کیونکہ انہوں نے اہل سنت یعنی صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ کے یہ بکھرے ہو گئے. نویں بات، آخر گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ فیصل مقرر کریں گے، وہ فیصلہ کرے گا، غلط ہے، بس لڑنا چاہیے، لڑ کے مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی یہ جذباتی لوگ تھے، ان کا مشن تھا صرف لڑائی. تو جب حضرت علی نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ بکھرے ہو گئے. جب یہ علیحدہ ہوئے تو یہ خارجی ہوئے، خارج ہو گئے نا، اہل سنت سے خارج ہو گئے. ان بدبختوں نے دیکھا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، لڑ نہیں سکتے ہم نہ حضرت علی سے اور نہ حضرت امیر معاویہ سے، ہم تو تھوڑے سے ہیں. تو انہوں نے میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہ کرنا کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایک تیر سے 3 شکار کرو، کام میں مکاؤ. کہا وہ کیا؟ کہا 3 بندے مارنے پڑیں گے، اگر 3 بندوں کو مار دیا تو کام بڑا ودیا ہو جائے گا. کہا وہ کون کون سے؟ یہ خارجی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. کہا ایک حضرت علی کو قتل کر دو، ایک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر انہیں قتل کر دو، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل. تینوں بندے قتل ہو جائیں گے، بعد میں ہم اپنی مرضی کا امیر بنا لیں گے اور بہترین حکومت چلے گی. ان تینوں کو قتل کر دو. اور خالی انہوں نے کہا نہیں، اس کی پلاننگ کر کے دن بھی طے کیا رمضان المبارک کا. اور خالی دن نہیں طے کیا، وقت بھی طے کیا کہ تینوں بندوں کو فجر کی نماز میں مارا جائے گا. ایک ہی دن ایک ہی وقت میں تینوں بندوں کو مارا جائے گا. اور کون مارے گا؟ بندے بھی طے ہوئے. خارجیوں میں سے 3 بندوں کی تشکیل ہو رہی ہے. حضرت علی کی طرف جو جا رہا ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم جا رہا ہے. عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کی فوج کا یہ سپاہی تھا، حضرت علی کے ساتھ لڑنے والا تھا، ان کا حامی تھا، سب کچھ تھا، ان کا عقیدت مند تھا. لیکن آج بدبخت خود حضرت علی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں. تینوں بندے پہنچ گئے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ. تینوں نے فجر کی نماز کے اندر اپنے اپنے شکار کو شکار کرنا تھا. اللہ کی شان، مصر میں جو بندہ حضرت سعد بن وقاص کو شہید کرنے کے لیے گیا وہ مسجد میں پہنچ گیا. فجر کا وقت طے ہوا تھا نا کہ فجر مارنا ہے سارے نے. وہ فجر کے وقت مسجد میں پہنچ گیا. اس دن حضرت سعد کی طبیعت خراب تھی، وہ مسجد ہی نہیں آئے. انہوں نے گھر میں نماز پڑھی، ان کی جگہ کوئی اور نماز پڑھا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے اسی بندے کو قتل کر دیا. یعنی وہ مسلمان شہید ہو گیا جو بھی وہاں پہ نماز پڑھا رہا تھا. حضرت سعد بچ گئے. دوسرا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو گیا تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا، لیکن اس کا خنجر حضرت امیر معاویہ کو اوچھا لگا. یعنی سیدھا باہر نہیں ہویا، اچھل کے نہیں جی میں لگتا، تو وہ ہلکا زخم لگا. چند دنوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت مند ہو گئے، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تیسرا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے اپنے ساتھ ایک بندہ ملایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے. ان کا حملہ کارگر ہوا. 4-5 بار انہوں نے زہریلے خنجر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کر. حضرت علی نے شور ڈالا. جب حضرت علی نے شور ڈالا، بندے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے ان کو لے گئے. حضرت علی نے کہا اگر تم میں زندہ رہا پھر ان کو کچھ نہ کہنا، ان کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا پھر میرے قصاص کے اندر ان کو تم قتل کر دینا. یہ حضرت علی کے شدید زخمی ہونے کا وقت ہے. تو حضرت علی کو شہید کس نے کیا؟
کس نے کیا ہے؟ خارجیوں نے. اور خارجی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد والا ٹولہ بغاوت کر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ان کی نظر کے اندر الیاذ باللہ الیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر تھے. ان خارجیوں کی نظر یہ اتنے بدبخت تھے. اچھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یہ کتنویں شہادت ہے؟ تیسری شہادت. تو یہ تیسری شہادت کس کے لیے ہے؟ اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے. یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نقطے کو سمجھو، اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی غلطی لگی ہوئی ہے. باقی رکھنے کے لیے کہ جیسا اسلام تھا حضور کے زمانے میں اس کو باقی رکھا جا سکے، اس کے لیے حضرت علی نے بھی اپنی جان قربان کر دی. حضرت علی جب شدید زخمی تھے اینڈ کے وقت میں لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے آپ کے بیٹے حسن کی بیعت کر لیں، یعنی ان کو خلیفہ بنا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا اپنا فیصلہ ہے، نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں. بنانا خلیفہ بنا لو، نہیں بنانا تو نہ بناؤ، اپنی مرضی ہے تمہاری، جس کو ہی بنانا تم بنا لو. لوگوں کا مشورہ ہوا، انہوں نے باہمی مشورے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنا لیا؟ خلیفہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے. لیکن یہ خارجی اور سبائی، یہ شیطانی ٹولہ اتنا زور کے اندر تھا کہ یہ مسلمانوں کو سکھ سے بیٹھنے نہیں دیتے. کبھی ادھر شرارت، کبھی ادھر شرارت، کبھی ادھر حملہ، کبھی ادھر حملہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ بھی صلح کر لو، صلح کر لو. ایک آپ کے پاس لشکر ہے، ادھر بھی لشکر ہے، آپس میں لڑیں گے. پہلے تھوڑی مسلمانوں کی آپس میں شہادتیں ہوئی ہیں، آپس میں لڑ لڑ کے ان شیطانوں کی وجہ سے ہم صلح کر لیتے ہیں تاکہ شیطانوں کو شیطانی کا موقع ہی نہ ملے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی پیج، خالی صفحہ، کچھ نہیں اوپر لکھا ہوا تھا، وہ حضرت حسن کے پاس بھیجا کہ شہزادہ جنت جو شرطیں اس کے اوپر آپ صلح کی لکھیں گے مجھے ساری شرطیں قبول ہیں، یعنی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسن نے اس کے اوپر شرطیں لکھیں، جتنی شرطیں لکھی تھی حضرت امیر معاویہ نے وہ ساری شرطیں مان لیں اور ان کی آپس میں کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. تو جو خلافت مسلمانوں نے جو خلیفہ بنایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حکومت کس کے سپرد کر دی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. اب حکومت کس کے پاس چلی گئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. کتنے ٹولے خطرناک تھے اس وقت وہاں پہ موجود؟ کتنے ٹولے خطرناک تھے؟ 2. ایک خارجیوں کا ٹولہ اور دوسرا سبائیوں کا ٹولہ، عبداللہ بن سبا والا ٹولہ. 2 خارجی ٹولے تھے اور ان کا مین مرکز کون سا تھا؟ کوفہ. اور حضرت علی بھی کیونکہ دارالخلافہ کو کوفہ میں لے آئے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ تھے؟ شام کے اندر. تو جب حکومت ان کے سپرد ہوئی تو اب دارالحکومت کیا بن گیا؟ شام. حضور کے زمانے میں مدینہ النبی تھا، مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے کے اندر بھی مدینہ منورہ تھا، حضرت عمر کے زمانے کے اندر بھی مدینہ منورہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی مدینہ منورہ تھا. حضرت علی اپنے دور حکومت کے اندر دارالخلافہ اٹھا کے کہاں پہ لے گئے؟ کوفہ کے اندر. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو دارالخلافہ کہاں پہ چلا گیا؟ شام کے اندر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت پھر کتنا بلا کتنی حکومت کی ہے انہوں نے؟ کسی کو پتہ ہے؟ 20 سال. سال پوچھ رہا ہوں، یعنی کتنے سال انہوں نے حکومت کی؟ کتنے سال کی ہے؟ 20 سال حکومت کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں جب بھی یہ بات میں سوچتا ہوں. 20 سال کوفے والوں کی ماں مر جائے اگر چوں بھی کی ہو انہوں نے. حضرت علی کے زمانے کے اندر چین سے نہیں بیٹھنے دیا، حضرت حسن کے زمانے میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ایک روایت کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا اور مسلمانوں کو 1 لاکھ مسلمان ان آپس کی جنگوں کے اندر ایک دوسرے کی تلوار سے شہید ہوئے ہیں. کتنے مسلمان؟ 1 لاکھ اس شیطانی ٹولے کی وجہ سے شکار ہوئے آپس کے اندر. ادھر حضرت امیر معاویہ کی حکومت آنے کی دیر ہے، کوفیوں کی ماں ہی مر گئی. 20 سال کسی کو چوں کرنے کی بھی جرت نہیں. جو واقعی سزا کے مستحق تھے ان کو سزائیں دی گئی، جو باقی رہ گئے وہ ککڑ بن گئے جناب، این تسبیحاں، این جو سدھے، این سوتر ہو گئے جناب. کسی کو بھی چوں کی جرت نہ.
حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کے اندر پھر اسلام کی فتوحات شروع ہوئی، پھر بحری بیڑا، سمندری فتوحات، یہ وہ ادھر ادھر سارا کچھ چلتا رہا، لیکن جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ سلسلہ پھر دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دین کو قائم کر کے گئے تھے وہ بہاریں پھر موجود نہیں رہی۔ اس کے مختلف اسباب ہیں، صحابہ کی تعداد کم ہو چکی ہوئی تھی، تربیت یافتہ لوگ کم ہو چکے ہوئے تھے، نو مسلم زیادہ ہو چکے ہوئے تھے، ان کو بھی پھر عہدے ملتے تھے۔ اب نو مسلم جب عہدوں کے اوپر آئیں گے تو ان سے صحابہ والی توقع تو نہیں نہ رکھی جا سکتی کہ جیسے صحابہ تھے یہ بھی ویسے ہوں گے، تو تبدیلیاں آنا شروع ہوگی، حالات و واقعات بدلنا شروع ہو گئے۔ اب 3 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کتنی شہادتیں؟ 3 شہادتیں، اور تینوں شہادتیں ہوئی ہیں اسلام کی بقا کے لیے، کہ جو اسلام حضور قائم کر کے گیا اس کو باقی رکھا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں نا، اب مسلمانوں کی حکومت انج قائم نہیں رہنی کہ جو حکمران ہو وہ دنیا سے چلا جائے، بعد والے اپنی مرضی سے کسی کو حکمران بنا لیں، انج نہیں ہونا ہے، طریقہ صحیح نہیں رہنا۔ اور یہ مشورہ دینے والے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے، وہ مشورہ دے رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں، اپنی زندگی کے اندر ان کو۔ حضرت امیر معاویہ نے انکار کیا کہ یہ اسلام کا دستور نہیں ہے، ایسے جانشینی خلیفہ اسلام کا یہ دستور نہیں ہے۔ بہرحال دائیں بائیں سے اور باتیں آتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ خود سیاست دان تھے، وہ سمجھدار تھے سیاست کے حوالے سے، وہ خود چیزوں کو دیکھتے رہے۔ چلتے 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 کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یعنی یزید کے لیے لوگوں سے ولی عہد کی بیعت لی۔ ولی عہد کی بیعت لینے کا مطلب یہ تھا یعنی میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ یزید ہوگا، اس کی بیعت کرو۔ لوگوں نے بیعت کر لی، لوگوں نے بیعت کر لی۔ 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے تھا۔ کبار صحابہ تھے۔ کون کون سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت علی کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں کون سے رہ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ کتنے ہیں؟ میں نے کہا تھا سمجھنے والی باتیں ہیں، سمجھو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں سمجھو گے تو اتنے سالوں سے بھی رولے ڈالتے پھر رہے ہو، پھر بھی آگے رولے ڈالتے پھرتے رہنا، کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ 5 بندوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی فوجی کارروائی نہیں کی کہ یہ بیعت کیوں نہیں کر رہے، اور کوئی بات نہیں، انہوں نے نہیں بیعت کی، ان کی نہیں مرضی، کوئی سختی نہیں کی اس کے اوپر، کوئی فوجی کارروائی نہیں کی اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے بعد میں چلا جاؤں گا دنیا سے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا پھر بعد میں، یعنی انہوں نے مطلق چھوڑا اس بات کو، اس کے درپے نہیں ہوئے کہ ڈنڈے کے زور پہ ان 5 کو کہتے کہ نہیں میرے پتر دی بیعت کرو۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو پیچھے حکمران کون بنا؟ یزید۔ جب یزید حکمران بنا تو اس کی تو بیعت پہلے سے لی ہوئی تھی، اور 5 بندوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان 5 میں سے ایک دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 4۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ۔ ان 4 میں سے 2 نے یہ مشورہ کیا یہ کام جو ہوا ہے یہ اسلام کی روح کے خلاف ہوا ہے اپنے بیٹے کو جانشین بنانا، لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم امت کو پھر آپس میں لڑوا دیں، لہٰذا ان دونوں نے جا کے بیعت کر لی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، انہوں نے مخالفت چھوڑ دی اور ان دونوں نے کیا کر لی؟ بیعت کر لی۔ پیچھے کون رہ گئے؟ 2، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر۔ ان دونوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کرتے بیعت، یہ ہے اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت ابوبکر نے کو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا، حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تھا، نہیں وہ تو لوگوں نے کیا تھا بعد میں۔ حضرت امیر معاویہ بھی ایسے اپنی زندگی گزارتے اور چلے جاتے، بعد میں مسلمان جسے مرضی خلیفہ بنا لیتے۔ یہ اسلام کے اصول کے خلاف انہوں نے جانشینی کی ہے، لہذا ہم نہیں بیعت کرتے۔ 2 بندوں نے انکار کر دیا صاحب۔ پھر ان دونوں کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ حجاز مقدس ہے، یہ مدینہ النبی ہے،
ہم یہاں رہ کے لوگوں کو تیار کریں گے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، اس کے خلاف جانا ہے اور اس کام کو ختم کروانا ہے، یہاں رہ کے، مدینے کے اندر رہ کے، حجاز کے اندر رہ کے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ نہیں، کوفے کے اندر بہت زیادہ لوگ مشتعل ہیں اور ان کے بہت زیادہ خط آئے ہیں میرے پاس، اور وہ سارے تیار ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمیں کوفہ جانا چاہیے اور ان لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر اس غلط کام کی مخالفت کرنی چاہیے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر وہیں پہ رہ گئے اور حسین ابن علی اپنے خاندان کو لے کے کہاں چل پڑے؟ کوفہ کی طرف۔ کوفہ کی طرف گئے کیوں تھے؟ کیونکہ کوفہ والوں نے کیا لکھے تھے؟ اپنے کزن کو مسلم بن عقیل کو پہلے سے بھیج دیا، جاؤ جا کے میرے نام کی بیعت لو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خوشخبری بھیجی کہ میں آیا ہی ہوں، تو میرے آنے کے ساتھ ہی 10,000 بندے نے آپ کے نام کی کیا کر لی ہے؟ 10,000 بندہ پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین تو خوش ہو گئے، 10,000 بندہ ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، جا رہے ہیں جناب۔ بڑے بڑے صحابہ نے روکا بھی کہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا مجھے خوشخبری ہے، وہ اپنا ان کا ایک اجتہاد تھا، وہ چل پڑے جناب۔ جب چل پڑے تو اب حکومت نے آرام سے بیٹھنا تھا، اب خود کامن سینس استعمال کرو۔ حکومت کوئی بھی ہو، اگر ان کو پتہ ہو کہ اس طریقے سے حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے کوفے والوں کو ساتھ ملا کے سارا کچھ کرنے کے لیے یہ معاملہ ہونے لگا ہے، تو انہوں نے آرام سے بیٹھنا تھا۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا کہ پہلا جو ہے وہ ڈھلا ہے، ابن زیاد کو اپنی طرف سے بھیجا کہ تو ٹیٹ بن کے ذرا جا۔ اس نے جا کے وہاں اینج کر، انو مار، انو پھاڑو کر۔ جب اس نے کو پکڑ دکڑ مار کٹائی کی، اور 10,000 بندہ جس نے بیعت کی ہوئی تھی سارا تتر بتر، سارے نس گئے جناب۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حالات خراب ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو خبر پہنچ گئی کہ اتنے تینج کر کے ہو گیا۔ یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ڈٹ گئے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے نہ چچا جان، ابا جی کے قتل کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جانا، ان کا بدلہ لینا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرافت کی وجہ سے سوچا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ چل کے وہاں سے یہاں آئے ہیں اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں ابا جی کا بدلہ لینا ہے، میں ان کو کہوں جاؤ جا کے تسی بدلہ لو، میں آتے واپس چل رہا ہوں۔ یہ کوئی شریف آدمی اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھتیجے اگر یہی بات ہے بدلہ لینا ہے تو چلو پھر چلتے ہیں۔ تو پھر یہ چلنا شروع ہو گئے، کس کی طرف؟ کوفہ کی طرف۔ جب یہ نہیں رکے اور بڑھتے ہی رہے، پھر آگے سے لشکر آ گیا پھر ان کے مقابلے کے لیے۔ جب آگے سے لشکر آیا ان کے مقابلے کے لیے، تو اس لشکر کے اندر کون تھے؟ میں عام طور پہ پوچھا کرتا ہوں، دیکھو اگر یعنی پاکستان سے فوج جائے گی تو اس کے اندر فوجی کون ہوں گے؟ پاکستانی۔ انڈیا سے فوج آئے گی تو اس میں فوجی کون ہوں گے؟ انڈین۔ تو کوفہ سے فوج آئی تھی تو اس میں فوجی کون تھے؟ کوفی بدبختی نے تھا نا اس کے اندر۔ وہ یہ کوفی جو خط لکھ کے امام کو بلا رہے ہیں کہ ہم آپ کے مددگار، ہم آپ کے یہ وہ اوراں پراں، ادھر ابن زیاد کے فوجی بن کے سارے لڑنے کے لیے آ گئے جناب۔ وہاں بھی حضرت امام نے 3 شرطیں رکھی ان کے سامنے۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دو مدینہ، ختم کرو ہے کہانی، بس میں مدینے واپس ٹر جانا۔ نمبر 2، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اتنے آپ ادھر اپنا معاملہ ٹوک لینا، جو میں کرنا ہے میں ادھر جا کے کر لینا آپ۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے، نمبر 3، مجھے مسلمان حکومت کی سرحدوں پہ جانے دو، جہاد ہو رہا ہے وہاں پہ، تو میں اپنی زندگی جہاد میں گزار لیتا ہوں، کافروں سے لڑتے لڑتے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ 3 شرطیں رکھی۔ دیکھو تینوں شرطیں معقول ہیں، اور تینوں شرطوں کے اندر یزید کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ کام پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ لیکن یہ لشکر ان تینوں شرطوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ لشکر کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تینوں شرطیں ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ایک کامن بات ہے بیچ میں، مشترک بات ہے۔ تینوں شرطیں ماننے کی صورت میں، پاویں پہلی منو، پاویں دوجی منو، پاویں تیجی منو، تینوں شرطیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مانیں گے تو حضرت امام حسین زندہ رہیں گے۔ حضرت امام حسین کیا رہیں گے؟ زندہ۔ اور اگر امام حسین زندہ رہے تو یہ یزید کو سارا بتا دیں گے کہ کس کس نے خط لکھ کے ہمیں کہا تھا کہ آؤ اسی سارا کچھ کرنا آتے تیار ہاں، تو ہمارے راز کس کو پتہ چل جائیں گے؟ یزید کو۔ یہ بدبخت امام کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کون؟ کوفی۔ یہ سارا خلاصہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے عقل سلیم دی ہوئی ہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر عقل سلیم دی ہے تو کوفیوں کی طرف سے حملہ ہوا ہے،
اگرچہ ابن زیاد شمر یہ یزید کی طرف سے یہاں حکومت اس کی ہے، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ نیک تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی حکومت تھی، اسی کے حکم سے ابن زیاد آیا ہے، اسی کے حکم سے آگے شمر گیا ہے، اسی کے حکم سے آگے فوج گئی ہے، سارا اس ادھر سے یہ ہو رہا ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بیچ میں جو مین کردار ہے وہ کس کا ہے؟ کوفیوں کا ہے. یہ بدبخت تھے کوفہ والے اس وقت بھی اور آج بھی. آج بھی اسلام دشمن ہے، اس وقت بھی اسلام دشمن ہے. حملہ ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ ان کے ساتھ جتنے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، خانوادے کو بکھیر کے رکھ دیا گیا، بچوں تک کو شہید کیا گیا. یہ سارا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کتنویں شہادت ہوئی ہے؟ بھول گئے؟ وہ کتنویں شہادت ہے؟ چوتھی شہادت ہے یہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں حضرت علی کی تیسری، اور حضرت حسن کی، لیکن حضرت حسن کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رہنے دو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی. تو پہلی تین شہادتیں کس کے لیے ہوئی ہیں؟ اسلام کی. تو آج دشمن نے ایسے ڈرامے بازی کی ہے، اس چوتھی شہادت کو انہوں نے اسلام کے قیام کی شہادت کہہ دیا. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو اسلام مرا ہی کب تھا جو اس نے زندہ ہونا تھا؟ یہ تو اسلام کی بقا کے لیے صحابہ لڑ رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کل میں ایک شیعہ کی ایک کلپ سن رہا تھا. اس کلپ نے دیکھو دشمن جب بات کرتا ہے نا تو وہ انگلی پہ شہد کا شیرہ لگا کے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیک ہو گیا ہے، ہوتا وہ پھر بھی بدبخت ہی ہے. بات وہ جتنی بھی اچھی کرے، بات اس کی میں آپ کو سناتا ہوں. بات دیکھو کیسی کمال کی ہے. کہنے لگا آج کا شیعہ یزید سے نفرت کرتا ہے، اس کی دلیل اپنی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے نفرت کرتے تھے، ان کی دلیل علیحدہ تھی. آج کے شیعہ کی دلیل علیحدہ ہے اور امام حسین کی دلیل علیحدہ تھی. ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر اس نے کہا آج کا شیعہ یزید سے اس لیے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس نے امام حسین کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا. وہ بولو تھوڑی سی دیر، ڈرو نہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آج کا شیعہ یزید سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا. تو امام حسین یزید سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ شیعوں کو تو یزید سے اس لیے نفرت ہے کہ یزید نے امام حسین کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا. امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کریکٹر پہ غصہ تھا. وہ تو خود صحابی تھے، نواسہ رسول تھے، انہوں نے تو پاکیزہ ماحول دیکھا ہوا تھا. اور یزید کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شریف النفس آدمی کے اندر نہیں ہوتی تھی. کچھ پین پلان کا معاملہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں، الڑ نوجوانوں کے اندر جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات اس کے اندر تھے. ان چیزوں کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے اوپر کیا تھا؟ غصہ تھا. کہتے شیعہ اگر یزید پہ غصہ اس وجہ سے کرتے جس وجہ سے امام کرتا تھا تو پھر یہ مسلمان ہوتے، پھر یہ امام حسین کے پیروکار ہوتے. ان کو امام والی وجہ سے غصہ نہیں ہے، ان کو اس وجہ سے غصہ ہے کہ یزید نے امام حسین کو کیا کروایا تھا؟ شہید. بس اس لیے یزید پہ غصہ ہے. حالانکہ یزید پہ غصہ اس لیے کرو کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کریکٹر تو ان کا اپنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. یزید سے نفرت ہونی چاہیے تھی کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کو اس وجہ سے یزید سے نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کو یزید سے نفرت اس لیے ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کروایا؟ شہید کروایا. اگر یزید سے اس لیے نفرت کرتے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تو پھر ہر کریکٹر لیس آدمی سے ان کو کیا کرنی پڑنی تھی؟ نفرت. تو پھر اپنے آپ سے بھی ان کو کیا کرنی پڑنی تھی؟ نفرت. پھر متا کرنے والوں سے ان کو کیا کرنی پڑنی تھی؟ نفرت. پھر اپنی بچیوں کو پیش کرنے والوں سے ان کو کیا کرنی پڑنی تھی؟ نفرت. پھر اپنے آپ پہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے ان کو کیا کرنی پڑنی تھی؟ نفرت. اس لیے اس دلیل کو نہیں پکڑا امام حسین، اپنی دلیل کہ امام حسین کو قتل کیا، اس لیے نفرت. وہ سمجھتے ہو یہ دشمن کا وار ہے اللہ کے بندو. یہ ساری شہادتیں جو صحابہ کی ہو رہی ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو جیسا چھوڑ کے گئے ہیں اس کو ویسا رکھنے کے لیے شہادتیں ہو رہی ہیں، ویسا رکھنے کے لیے شہادتیں ہو رہی ہیں. بعد میں بھی جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اسی کی کوششیں ہیں. یہ
تو آج بھی ہم نے اگر کوشش کرنی ہے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین چھوڑ کے گئے تھے دین ویسا رہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے کالا کرتا پہن کے اور ایک کڑا پہن کے اور جہاں مرضی پھرتے رہو ہیں، بس یہ کرنا پڑے گا. اللہ کے بندو یہ بڑی غلط بات ہے. نہ صحیح سیکھتے ہو، نہ صحیح سنتے ہو، نہ صحیح سمجھتے ہو، بس جذباتی سے بندے ہو. جذباتی ہونے کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ جذباتی ٹولہ جو جذبات کی وجہ سے تھے حضرت علی کے ماننے والے، لیکن پھر حضرت علی کے کیا بن گئے تھے؟ دشمن بن گئے تھے. اللہ کے بندو جذبات دوستوں کو بھی کیا بنا دیا کرتے ہیں؟ دشمن بنا دیا کرتے ہیں. جذبات کو دین کے تابع کرو، خالی جذباتیت کی ضرورت نہیں. ان جذبات کی ضرورت ہے جو کس کے تابع ہوں؟ دین محمدی کے تابع. میں بڑا جذباتی ہوں صحابہ کے بارے میں، نماز میں ایک نہیں پڑھتا. میں صحابہ کے بارے میں بڑا جذباتی ہوں، جھوٹ میں اتنا بولتا ہوں کہ لعنتیں برستی ہیں ہر وقت میرے اوپر. میں صحابہ کے معاملے میں بڑا ہی جذباتی ہوں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا جذباتی ہوں. سود لینے سے میں گریز ہی نہیں کرتا. وہ فلانے تعمیر بینک سے، عائشہ بینک سے، میں نے بھی وہاں سے پیسے لیے ہوئے ہیں جناب. میں صحابہ کے دفاع میں بڑا جذباتی ہوں، لیکن رشوت سے میرا گھر چلتا ہے. میں صحابہ کے دفاع میں بڑا جذباتی ہوں، لیکن شکل میری صحابہ سے نہیں ملتی. میں صحابہ کے دفاع میں بڑا جذباتی ہوں، میری بیوی اور میری بیٹیاں پردہ کوئی نہیں کرتی. میں صحابہ کے دفاع میں بڑا جذباتی ہوں، لیکن میں ہر اس بے غیرت شادی میں شریک ہوتا ہوں جہاں میرے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ کے بندو کون سے جذباتی ہو؟ وہ خارجیوں والے جذباتی ہو جو جذبات کے اندر حضرت علی کا ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے. ایسے جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو ان جذبات کی ضرورت ہے جو جذبات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے لیے ہمیں تیار کریں. ان جذبات کی ضرورت ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم سب کو کیا کریں؟ تیار کریں. تو اگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی کہ نماز کے بغیر بھی کام چل جائے گا؟ جی کون کون کہتا ہے کہ نماز کے بغیر دین نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. جو یہ کہتا ہے کہ نماز کے بغیر دین نہیں ہے، جن کے ہاتھ نیچے ہیں یہ کہتے ہیں نماز کے بغیر بھی دین ہے. کیوں جی؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان کے خیال میں نماز کے بغیر دین ہے، تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے آپ لوگ؟ میرا سوال جینون ہے نا، ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے آپ لوگ؟ اگر یہاں صرف اتنا سا ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو کافروں کے خلاف تلوار کہاں سے اٹھا لیں گے آپ؟ جی اب ہاتھ نیچے کر لیں آپ. اگر آپ سب یہ کہہ رہے ہیں اور بالاتفاق آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بغیر دین نہیں، تو جس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ کون سا ہے پھر؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیونکہ اس میں تو نماز نہیں ہے. کسی سے پوچھو آگے سے ہنس کے کہتا ہے آہو بس کمی کتائی جی ہو جاندی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. جب تو نماز نہیں پڑھتا اور تو خود کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر دین نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو دین میں نہیں، تو دین سے نکل گیا. پھر تجھے کسی اور کے خلاف نعرے مارنے کی کیا ضرورت؟ تو اپنے خلاف نعرے مار. کیونکہ جب دین سے تو نکل گیا تو جو دین سے نکل جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. تو کہنا میں کافر، کہتا کیوں نہیں اپنے آپ کو کافر؟ او بھائیو جینون بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو. دین کے بغیر دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں جب خنجر لگے تھے نا، بے ہوش پڑے ہیں. حضرت عمر کی شہادت میں نماز کے اہم ہونے کی دو ایسی دلیلیں ان کی شہادت کے اندر کہ امت نے آنے والوں کو بتایا کہ نماز کتنی اہم ہے. جب ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کے اوپر خنجر کے وار کیے تو حضرت عمر کیا پڑھا رہے تھے؟ نماز. امام تھے نا آپ، مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے. خنجروں کے وار ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نیچے گرے تو صحابہ پیچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز. تو ساروں نے بھاگ کے حضرت امیر المومنین کو پکڑ لیا تھا؟ نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے تھے، جلدی سے آگے ہوئے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ جلدی سے نماز پڑھائی. انہوں نے امت کو پیغام دیا. امیر المومنین عمر جیسی ہستی زخمی بھی پڑی ہو پھر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. تمہیں کہاں سے اجازت ملی ہوئی نماز چھوڑنے کی؟ ایک دوسری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہیں، ان زخموں کی وجہ سے لاغر ہو کے خون نکل کے بے ہوش پڑے ہیں. بڑا لانے کی کوشش، اٹھانے کی کوشش، کو بات کرتا ہے کوئی جواب نہیں.
کسی نے کہا اگر ان کو ہوش میں لے کے آنا ہے تو ان کے کان کے قریب جا کے کہو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، قربان جاؤں عمر کے اتباع کے۔ حضرت عمر بے ہوش پڑے ہیں، صحابی رسول نے قریب جا کے کہا اے عمر نماز کا وقت ہو گیا، فوراً آنکھیں کھول لی اور فرمانے لگے ہاں ہاں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ وضو کیا اور نماز ادا کی، تجھے نماز کی معافی کہاں سے مل گئی؟ اس چیز سے مجھے اختلاف ہے، تو لہٰذا خدا کے لیے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ جذباتی نہ بنو جو خارجی تھے، وہ جذباتی بنو جو صحابہ تھے، کہ وہ صحابہ اپنے جذبات کو دین میں استعمال کرتے تھے۔ صحابہ اپنے جذبات کو رولا ڈالنے میں استعمال نہیں کرتے، دین میں استعمال کرو اپنے جذبات کو۔ حرام سے رکو، حرام سے روکو، ناجائز سے رکو، ناجائز سے روکو، غلط سے رکو، غلط سے روکو، صحیح پہ چلو، صحیح پہ چلاؤ، صحیح سیکھو، صحیح سکھاؤ۔ یہ سارے کام کریں گے تو پھر بات بنے گی، اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ میں نے ساری شہادتیں آپ کو سنا دی۔ آپ نے تو فلیکس کے اوپر 2 لکھی ہوئی تھی میرا خیال، اور میں نے کتنی سنا دی ہیں آپ کو؟ 4-5-6 سنا دی۔ میں نے آپ کو ایک فلسفہ سنا دیا ہے کہ شہادت کیا ہے اور وہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا کچھ لوگوں نے، اب آخر میں آخری بات کر کے بیان ختم کرنے لگا ہوں، کچھ بدبختوں نے صحابہ اور اہل بیت کو 2 ٹیمیں بنا دیا ہے۔ کتنی ٹیمیں بنا دیا ہے؟ 2 ٹیمیں۔ یہ بدبخت ترین عمل ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں صحابہ ایک ٹیم ہے اور اہل بیت دوسری ٹیم ہے۔ جیسے اگر میں اس ٹیم کا سپورٹر ہوں، میں نعرے ماروں ہے جتے گی بھی ہے جتے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس ٹیم کا کیا ہوں؟ مخالف۔ 2 ٹیموں کا تو یہی مطلب ہے نا۔ وہ بدبختو، صحابہ اور اہل بیت 2 ٹیمیں نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اور اہل بیت مل کے ایک ٹیم ہے، میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم۔ وہ جتنے اہل بیت ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو۔ تو جب سارے اہل بیت صحابہ ہیں تو یہ 2 ٹیمیں ہوئی کہ ایک ٹیم؟ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی یوم شہادت جو ہے وہ ذی الحجہ کی تھی، انہیں کھچ کے انہوں نے یکم محرم کر چھڑیا تاکہ ساڈے امام حسین دے، تیرے باپ کے امام حسین ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہیں جن کے صحابہ ہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کیا ہیں؟ صحابی۔ تو جن کے صحابہ ان کے امام حسین رضی اللہ۔ تو ہماری مرضی، ہم ذی الحجہ کو اٹھا کے یکم محرم کو لے آئیں، یکم محرم کو اٹھا کے 10 محرم میں لے جائیں، ہمارے شہید 10 محرم کو، ہمارے شہید یکم محرم کو، ہمارے شہید 27 ذی الحجہ کو، ہمارے شہید سارے سال کے 365 دنوں کے اندر ہم اپنے شہیدوں پہ نوحے نہیں پڑھتے، ہم اپنے شہیدوں پہ ماتم نہیں کرتے، ہم اپنے شہیدوں کے خون کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے خون بہایا، دین کی بقا، ہم اس کے لیے محنت اور کوشش کر کے ان کے خون بہانے کی یاد کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ اور اہل بیت 2 ٹیمیں نہیں ہیں، وہ ایک ٹیم ہے۔ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اگر اہل بیت کے کسی بھی فرد کے بارے میں کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آ گئی، اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور اگر صحابہ کے بارے میں کسی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی آ گئی تو اس کا ایمان بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ صحابہ سے نہیں بلکہ اصل میں کس سے بغض کر رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اللہ کا واسطہ صرف لنگر کے لیے نہ بک جانا کہ جہاں دے گا وہاں چلے جاتے ہو، دیکھتے ہی نہیں ہو کہ پیچھے کیا ہے۔ جہاں حلوہ پوڑی بن رہی ہے وہاں سے لے کے کھا لینی ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے کیا ہے۔ میں سبزی منڈی کے اندر ہوتا ہوں، میری وہاں پہ دکان ہے، وہاں میں نے ایک دن دیکھا بدبخت بانٹ رہے ہیں کوئی چیز اور سارے بھاگ بھاگ کے لے کے کھا رہے ہیں سارے۔ میں نے ایک کو بلا کے پوچھا، مجھے کہہ رہا ہے آئے کھا لو، میں ادھر آ، کہتا جی میں کی ہے پتہ نہیں، میں یار تو اس سے لے کے آ گیا اور تو بیٹھ کے کھانے لگا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے؟
میں نے کہا تجھے پتہ ہے تاریخ کیا ہے؟ کہتا نہیں. میں آج 18 ذی الحجہ ہے. اور 18 ذی الحجہ کس کا یوم شہادت ہے؟ نہیں ٹھیک کہا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے اوپر کیا کھلائے جا رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پہ کیا منایا جا رہا ہے؟ کنڈے. اور کہتے ہیں مولویوں نے یہ بات بنائی کہ اسلام کا کنڈا ہو گیا, اسلام کا کنڈا ہو گیا. میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے, اگر آپ کو وہ بات سمجھ آئی ہو. حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت کتنا تھا؟ 20 سال. اور 20 سال کوفے والوں کو کیا ہوا تھا؟ ماں مر گئی تھی ان کی. 20 سال تو چرکنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ سائیں لے لی یہ اچھا جو دبک کے بہ گئے ہیں. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے, پھر ان کو سانس لینے کا موقع ملا. اس پہ کہتے ہیں کہ خوشی مناؤ, اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشی مناؤ. اور شہادت کس کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ صاحب اور کاتب وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی. کتنی ان کے فضائل اور مناقب ہیں ان کے جناب علی, لیکن کھا رہے ہیں بس. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہر دیگ کے چاول کھانا, ہر حلوہ پوڑی کھانا, ہر نان دال کھانا, ہر سبیل سے شربت پینا, او خدا کے واسطے ہر وقت ہی بھوکے پیاسے رہتے ہو. کبھی تو ایمان اور غیرت کے تقاضے کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہ ہی لیا کرو یار. ہر سبیل سے 2-4 گلاس اندر, ڈرم, ہر سبیل سے 2-4 گلاس اندر, اور وہیں سے گھوڑا پی رہا ہے اور وہیں سے تمہیں پلا رہے ہیں. پیندے جاؤ گھوڑیاں دا جھوٹا. نہیں ہے گھوڑے والی نہیں. اب وہ بڑا گندا لطیفہ ایک مجھے یاد آیا, میں سناتا نہیں آپ کو. وہ سکھ گاجریں کھاتا جا رہا تھا نا, باقی جن کو سمجھ آنا ہوگا آ جائے گا. آگے یہ گھوڑے والی نہیں. تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سبیل گھوڑے والی نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو گھوڑے کا مسئلہ ہے, چلو گھوڑے والا نہ بھی ہو, تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی نے تیار کر کے تمہیں شربت پلا رہا ہے, لیکن تمہیں یہ کیا کنفرم ہے کہ یہ اللہ کے نام کی ہے؟ کیونکہ جس چیز کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں. یہ مت سوچو کہ شیعوں کی سبیل سے پینا جائز نہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سنیوں کی سبیل سے پینا جائز نہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دیوبندیوں کی سبیل سے پینا جائز نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو اللہ کے غیر کے نام پہ کچھ بھی کھلائے, کچھ بھی پلائے, پاویں وہ دیوبندی ہو, پاویں اہل حدیث ہو, پاویں سنی شیعہ کوئی بھی ہو, اس کو کھانا جائز نہیں. وہ اپنے منہ کے لقمے تو لال کرو اگر صحابہ سے محبت دکھانی ہے. اندر ہر شے سٹی جا رہے ہو اور پھر کہتے ہو واہ صحابہ, واہ صحابہ, واہ صحابہ. صحابہ ہر چیز کو اندر پھینکا کرتے تھے, ہر چیز کھا پی جایا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی تھی اور چبانا شروع کر دی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ حلق میں انگلی ڈال کے یوں کھجور نکال کے باہر پھینکی تھی. صدقے کی کھجور ہے, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو سمجھایا کرو, بندے دے پتر بنو یا ساڈے واسطے جائز نہیں. انہوں نے کہا حلیم سوادی بڑا سی مولوی صاحب, جنہ بھی سوادی ہوئے پھر بھی جائز نہیں اگر غیر اللہ کے نام کا. اگر میں پوری بات بتا رہا ہوں آپ کو, میں خالی یہ نہیں کہہ رہا جی فلانا پکاوے فلانا پکاوے. اگر غیر اللہ کے نام کا ہے پھر کچھ بھی کھانا جائز نہیں, کچھ بھی پینا جائز نہیں. اچھا یہ بتاؤ, اب خلوص دل سے بتانا ہے اور سچے دل سے بتانا ہے اللہ کے حکم سے. اس دفعہ چھریوں والا ماتم دیکھنے کون کون جائے گا؟ اور بتاؤ پرانی سبزی منڈی کون دیکھنے جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. بچوں کو دکھانے کے لیے کون لے کے جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہم ہی جاتے ہیں, اور کون جاتے ہیں؟ اسی لیے تو وہ کرتے ہیں. اہل باطل کے پھیلنے کی اصل وجہ اہل حق کی معاونت ہے. اگر اہل حق معاونت ختم کر دیں تو اہل باطل دبنا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھنا, اہل حق کی تو آگے مامے بنے ہوئے ہیں جناب. تو خدا کے واسطے نہ جانا ہے نہ جانے دینا ہے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ آخری گزارش, وہ سٹیٹس نہ لگاؤ اللہ کے بندو. ہمارے بچے نوحے سنتے پھر رہے ہیں جناب, اور پھر بڑی معصومیت سے کہتے ہیں مولوی صاحب نوحہ نہیں سننا چاہیے تھا. سن لے, لیکن ساتھ حدیث بھی سن لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لعنت کرے نوحہ کرنے والی اور نوحہ کرنے والی. بس لعنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب سن لے, تجھا دل کر رہا ہے نوحے. تو یہ نوحوں کا سٹیٹس لگانا, نوحے پیچھے
یہ عید غدیر گزری، اب کتنی کی باتیں کروں یار، میں تو تھک بھی گیا، صحیح بات ہے، صبح کا بھی تھکا ہوا ہوں۔ یوم غدیر کے موقع کے اوپر کل ایک بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، مول صاحب عید غدیر کتوں آئی ہے؟ میں جتوں عید میلاد النبی آئی ہے۔ جب تم ایک غلط کام کرو گے تو پھر ایک غلط کام کہیں رکتا نہیں ہے، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تمہاری عید میلاد النبی تھی، انہوں نے کیا بنا لی؟ عید غدیر بنا لی۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ انہوں نے عید غدیر بنا لی، وہ تو کافر ہیں جو مرضی کرتے پھریں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اسٹیٹس کون لگا رہا ہے؟ ہمارے بچے لگا رہے ہیں۔ کیک کٹنے والی فلیکسوں کے اوپر تصویریں کتنی کس کی لگی ہوئی ہیں؟ ہمارے بچوں کی لگی ہوئی ہیں۔ اور وہاں کیک کھانے والے ہوئے 50 پاؤنڈ کا کیک ہوئے، یہ خبریں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے۔ یہ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کے واسطے حق کو سمجھو، حق کیا ہے، پھر حق والوں کے ساتھ چلو، ورنہ ساری زندگی یہی کہتے رہو گے وہ نہیں مولوی عمران سلیم بھی نہیں صحیح کربلا بیان کرتا۔ اب بھائی مجھے اس سے زیادہ کربلا بیان کرنی آتی بھی نہیں ہے کہ کربلا ایک ہی پیغام دے کے گئی ہے، اور وہ امام حسین کی نماز ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا لڑائی روکو اور ان بدبختوں نے کہا تھا ہم نے لڑائی روکنی نہیں، تو امام حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ تم لڑائی نہیں روکتے تو ہم نماز نہیں چھوڑتے۔ مجھے تو کربلا یہی بیان کرنی آتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا امام حسین سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا کربلا سے کوئی رشتہ نہیں، ڈرامے باز ہے، ہمیں ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، اس کے ڈرامے بازیوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ہم سب کا حشر اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ فرما۔ اللہ ساری زندگی ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کے ماننے والوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو اہل بیت اور صحابہ کرام کے ماننے والوں میں ہو۔ اے مالک الملک، ہم میں سے کوئی بد نصیب ایسا نہ ہو جو صحابہ یا اہل بیت کا پیروکار نہ ہو، ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے یہاں جتنی باتیں کی ان میں سے جو غلط ہو گئی ہو یا غلط نیت سے ہو گئی ہو، اللہ اپنے نبی کی محبت کے طفیل اسے معاف فرما دینا۔ اللہ جو صحیح کہا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمانا، صحیح علم کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس صحیح علم پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔